ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1851 کا لاہور کا مال روڈ کیسا تھا؟ جب مال روڈ ابھی بنی ہی نہ تھی، برطانوی حکومت نے ابھی پنجاب کا کنٹرول سنبھالنا تھا اور لاہور ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ اچانک ہیضے کی ایک تیز اور جان لیوا وبا پھوٹ پڑی۔ برطانوی سپاہی بیمار پڑنے لگے اور انارکلی کی چھاؤنی غیر محفوظ ہو گئی۔ شہر کی گندگی اور بیماری سے دور انہیں ایک نئی چھاؤنی درکار تھی۔ برطانوی سپاہیوں نے موجودہ دھرم پورے کا قریبی علاقہ چنا، جو اس وقت صرف کھلا میدان اور جنگل کی مانند تھا۔ مگر یہاں پر ایک مسئلہ تھا کہ شہر سے دور یہاں پر پہنچا کیسے جائے۔ انہیں ایک عظیم سڑک درکار تھی جو ہر موسم میں قابل استعمال ہو، اور یہی خیال ایک پلان بن گیا لاہور کی ایک پکی سڑک بنانے کا۔ یہ سڑک انارکلی کو ایک نئی چھاؤنی سے جوڑتی اور ایک نیا راستہ جو سب کچھ بدل دے گا۔ لاہور کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے سر ہنری لارنس نے اس منصوبے کی قیادت کی۔ کرنل نیپیر نے نقشہ بنایا، کم خرچ مگر عظیم اثر والا۔ اپریل 1851 لاہور کے مال روڈ کی بنیاد باقاعدہ رکھ دی گئی۔ یہ لندن کی پال مال سے متصل تھی مگر لاہور کی روح کے لیے بنی تھی۔ مگر اس کی تعمیر آسان نہ تھی، زمین جنگلی اور اگی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھنا جنگل صاف کیا اور گہری کھدائی کی۔ اوپر کنکریاں، بجری اور پتھر بچھائے گئے تاکہ سطح مضبوط ہو۔ بارش اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے سڑک کو سطح زمین سے اونچا بنایا گیا۔ لاہور کی جھلستی دھوپ سے بچاؤ کے لیے دونوں اطراف سایہ دار درخت لگائے گئے۔ جلد ہی ایک راستہ نمودار ہوا اور لاہور کی ایک باقاعدہ سڑک چمکتی ہوئی نظر آئی۔ 1853 تک سڑک کی بنیاد تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور درخت اگنے لگے تھے۔ سکھ دور کی ایک حویلی کو برٹش ریزیڈنس میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بعد میں گورنر ہاؤس بنا اور سر ہنری لارنس نے یہیں قیام کیا اور یہیں سے پنجاب پر حکومت کی۔ وہ سڑک جو ایک بیماری اور خوف سے شروع ہوئی، وہ اب نئی زندگی کی علامت بن چکی تھی۔ نو آبادیاتی منصوبہ ساز جانتے تھے کہ یہ سڑک نسلوں کے لیے لاہور کی پہچان بنے گی۔ شاندار اور سرخ اینٹوں سے برطانوی طرز پر جلد ہی دیگر عمارتیں بھی ابھرنے لگیں۔ جی پی او، لاہور ہائی کورٹ اور میو اسکول آف آرٹس بھی جلد ہی قائم ہو گئے۔ 1860 تک مال روڈ نئے لاہور کی دھڑکن بن چکی تھی۔ گیس لیمپ لگائے گئے اور دونوں طرف درخت قطاروں میں کھڑے تھے، اور اب یہ سڑک صرف انگریزوں کی ہی نہیں رہی بلکہ عوام کی بھی ہو چکی تھی۔ یہ تہذیبوں کا سنگم تھا، برطانوی نظم اور لاہور کی روح کا ملاپ۔ یہ سڑک صرف مقامات ہی نہیں بلکہ لوگوں، خیالات اور اقتدار کو بھی جوڑتی تھی۔ ایک نیا شہر ابھر رہا تھا، ایک قدم روایات میں اور دوسرا مستقبل میں۔ 1870 کی دہائی میں مال روڈ لاہور کا تاج بن چکی تھی اور شام کی سواری مال روڈ کی روایت بن چکی تھی۔ تعلیم یافتہ طبقہ اور اشرافیہ ساتھ ساتھ چہل قدمی کرتے۔ 1857 میں گورنمنٹ کالج لاہور اپنے عظیم و شان نئے کیمپس میں منتقل ہوا۔ یہ سڑک صرف شہری نہ تھی، یہ علم و ثقافت کا باغ تھی، اور یہیں ایک ایک پتھر سے جدید لاہور کی تعمیر ہو رہی تھی۔ 1880 میں لاہور کا ٹاؤن ہال مال روڈ کی شان بڑھا گیا اور مغل گنبدوں کے ساتھ لاہور میوزیم اس سرزمین کی کہانیاں سناتا تھا۔ ادب سے سائنس تک، فن سے سیاست تک، سب کچھ اسی سڑک سے گزرا۔ مال روڈ نے دھاڑنے سے پہلے سرگوشی کی اور یہاں کی خاموشی بھی بامعنی تھی۔ مال روڈ صرف پتھر سے نہیں، مقصد سے تراشی گئی تھی۔ سر گنگا رام، میکلوڈ اور لارنس، انہوں نے صرف سیمنٹ سے نہیں، سوچ سے تعمیر کیا۔ جو خواب قائد اور اقبال نے بوئے، وہی آج ہمارے قدموں کے نشان ہیں۔ یہ سڑک سلطنتوں، زلزلوں اور زمانوں سے گزر کر قائم رہی۔ جب شہر گرے، یہ سڑک مضبوطی سے خاموش ہو کر کھڑی رہی۔ کسی بھی لاہوریے سے پوچھیں تو اس کے دل میں مال روڈ کی ایک یاد ضرور ہوگی۔ ناظرین، آپ کو مال روڈ کے حوالے سے آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔